السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، عزیز طلباء اور طالبات، آئی پلس کے مدرسے میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں عبد المعبود سلفی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ لوگ فارسی زبان و ادب کی ایک کتاب گلزار دبستاں پڑھنے کی شروعات کریں گے۔ کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی کام جب ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، جو الحمدللہ کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کام شروع کیا ہے تو اسے بخیر و خوبی اختتام تک پہنچا دے۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ عزیز طلباء اور طالبات، گلزار دبستاں یہ جو کتاب آج آپ پڑھیں گے، اسے مولانا قاضی سجاد حسین صاحب نے ترتیب دیا ہے اور مکتبہ نعیمیہ نے اسے چھاپا ہے، جو مئوناتھ بھنجن میں ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے میں جو طریقہ اپنایا جائے گا وہ وہی سابق طریقہ ہوگا جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کتاب فارسی کی پہلی پڑھی ہے۔ سب سے پہلے ہم سبق میں دیے گئے جدید اور مشکل لفظوں کے معانی سمجھیں گے اور لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ترجمے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اس کتاب میں ہم ترجمے کے ساتھ ساتھ جملوں کی تراکیب پر بھی غور کریں گے اور انہیں بھی سمجھیں گے۔ یہاں پر کچھ الفاظ مجھے نئے لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی نئے ہوں، جن کا معنی آپ کو نہ معلوم ہو۔ الحمدللہ بہت سارے لفظوں کے معانی مجھے آ رہے ہیں، لیکن میں آپ سب کی رعایت کرتے ہوئے کتاب میں موجود اکثر و بیشتر لفظوں کے معانی آپ کو لکھاؤں گا، تاکہ آپ ان کے معانی جان جائیں اور سمجھ لیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ترجمہ کرنے میں دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ تو آئیے حسب روایت ہم یہاں دیے گئے چند اسباق میں استعمال شدہ نئے لفظوں کے معانی معلوم کرتے ہیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، آپ لوگ بھی اپنی اپنی کاپی اور قلم لے کر تیار ہو جائیں۔ میں بورڈ پر لفظوں کے معانی لکھوں گا، انہیں بتاؤں گا۔ آپ سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ لفظوں کے معانی اپنی اپنی کاپی پر نوٹ کرتے رہیں، تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔
دیکھیے آب کا معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، ذرا بتائیں آب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے آب کا معنی پانی، تو اسے ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ زر، سر، یہ نیا لفظ ہے۔ زر کے معنی ہوتا ہے سونا۔ سونا اور چاندی جو ایک بہت ہی قیمتی مادہ ہے اور آج کل اس کا ریٹ آسمان پر ہے، تو یہ زر کے معنی سونا۔ اس کے بعد دست ہے، جس کا معنی تو آپ جانتے ہیں، یہ کف ہے۔ کف، کف کے معنی ہتھیلی۔ دل کے معنی دل، من معنی میرا، سر معنی سر، وے معنی اس کا۔ رگ، رگ کے معنی ہوتا ہے، رگ معنی نس، اور رگ بھی اس کو بولتے ہیں رگ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ دلی میں الو کے پٹھے رگے بلبل، رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں، تو یہ رگ کا لفظ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے رگ کے معنی رگ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ نس اس کا معنی ہے۔ پھر ہے دم آب۔ آب آپ جانتے ہیں، لیکن دم، دم کے معنی ہوتا ہے سانس، اور یہاں پہ جو ہے دم کے معنی ہے گھونٹ، گھونٹ، دم۔ اس کے بعد جو ہے سم کا لفظ ہے، سم۔ سم کے معنی ہوتا ہے کھر۔ جانوروں کے ناخن کو سم، کھر کہا جاتا ہے، کھر، فارسی میں اس کو سم بولتے ہیں۔ اس کے بعد شیر نر، نر شیر، اسپے چابک، اسپ کا معنی آپ جانتے ہو۔ خوب، خط کا معنی بھی ہے خط، یہاں جو خط معنی خط، یہاں ہے لکھائی، اس کا معنی لکھائی ہے، لکھاوٹ۔ اور خط کے معنی خط بھی ہوتا ہے، تحریر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خوب کے معنی اچھا، خوب معنی اچھا، اچھی، بہتر۔ ایک لفظ ہے نان۔ نان کے معنی روٹی، اور گرم کے معنی گرم۔ آب کا لفظ آپ جانتے، خنک ہے، ایک لفظ خنک۔ خنک کے معنی ٹھنڈا۔ رنگ کے معنی رنگ، اور شوخ، شوخ، شوخ کے معنی ہوتا ہے گاڑھا۔ جس کو آپ ڈارک بولتے ہو انگلش میں، ڈارک، یہ لائٹ کے مقابلے میں ہے۔ اس کے بعد ہے رخت۔ رخت کے معنی سامان، اور کوہنا کا لفظ ہے، کوہنا معنی پرانا۔ اس کے بعد کلاہ۔ کلاہ کے معنی ٹوپی، کلاہ معنی ٹوپی، اور نو، نو کے معنی نیا اور نئی، نیا، نئی۔ اس کے بعد ہے گلے خوش رنگ۔ اس میں ہم گل کا معنی جانیں گے۔ گل کے معنی ہوتا ہے پھول، گل معنی پھول۔ خوش رنگ کے معنی اچھا رنگ، خوش رنگ، اچھا رنگ۔ پھر ہے دلکش۔
दिलकश के माने दिल खींचने वाला, दिल खींचने वाला, दिल को लुभाने वाला, दिल को लुभाने वाला। लफ्ज़ है पीर। पीर के माने होता है बूढ़ा। पीर के माने बूढ़ा और खम के माने होता है टेढ़ा। खम के माने टेढ़ा। ये तलफ़ुज़ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खम के माने टेढ़ा, और अगर इसको खुम पढ़ेंगे, खा पर पेश पढ़ देंगे तो उसका माने हो जाएगा मटका। यहाँ खम है, खम के माने टेढ़ा। सन के माने औरत। और खूबरू के माने खूबसूरत। खूबरू, खूबसूरत। तिफ़्ल के माने बच्चा। तिफ़्ल माने बच्चा। और नौखेस के माने नई उम्र का, यानी कम उम्र का। एक लफ्ज़ है गबी। गबी, गबी के माने कुंद ज़हन। कुंद ज़हन यानी जिसके पास दिमाग ना हो, कम दिमाग। कम दिमाग। कार्द के माने चाकू और छुरी। कुंद, ये कुनद नहीं है, इसको कुनद करता है या करेगा का माना नहीं होगा। यह है कुंद, ना पर सुकून। कुंद के माने मुर्दार, जिसमें धार ना हो, जिसमें धार ना हो। दिलहा। दिलहा ये दिल की जमा है, दिल की जमा है। चाकू तेज हंसता। बस यहाँ तक हम माना लिखेंगे, उसके बाद जो है हम तर्जमा समझेंगे। देखिए, पहला है आपकी किताब में लिखा है कि इन फ़िक्रों में इज़ाफ़त की तरकीबों को देखो। और ख़याल करो। ये है। अच्छा, अब मैं यहाँ लिखता हूँ तरकीब और उसके बाद उसका मानी लिखूँगा। तरकीब, माना। तरकीब और फिर माना। आप देखिए, पहली तरकीब है आबे ज़र। आबे ज़र। दूसरी तरकीब है कफ़े दस्त। तीसरी तरकीब है दिले मन। चौथी तरकीब है सरे वे। सरे वे। पांचवी तरकीब है रगे पा।
رگے پا، اور چھٹی ترکیب ہے سومے خر، سومے خر، اور اس کے بعد جو ہے ایک ترکیب اور ہے جی، ایک ترکیب ہے دمے آب، دمے آب۔ یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ ترکیب کیا ہے۔ کریں ان فکروں میں اضافت کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو کہ کس طرح سے ترکیبیں ہیں۔ آب زر، اس میں جو ہے آب یہ مضاف اور زر یہ مضاف الیہ ہے۔ فارسی میں پہلے مضاف اور بعد میں مضاف الیہ ہوتا ہے، جس طرح سے کہ عربی میں ہوتا ہے، اور اردو میں پہلے مضاف الیہ ہوتا ہے، بعد میں مضاف ہوتا ہے۔ تو آپ کو انہیں دیکھنا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ترکیبیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، اور خیال کرنا ہے یعنی سمجھنا ہے کہ اس ترکیب کا ترجمہ جو ہے وہ کیسے ہوگا۔ تو آپ یہاں جان لیں کہ جو مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے، اس میں جو ہے پہلا کلمہ، پہلا لفظ دوسرے کلمے کی طرف جو ہے نسبت رکھتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، اور جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے دوسرے کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں، بعد میں پہلے کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں۔ تو اس اصول کے حساب سے آب زر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زر کے معنی ابھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ زر کا معنی جی، زر کا معنی سونا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو آب زر کا معنی ہوگا سونے کا پانی، سونے کا پانی، کیونکہ آب کے معنی پانی اور زر معنی سونا، تو معنی ہوگا سونے کا پانی۔ دوسری ترکیب ہے کف دست۔ اب یہ کف جو ہے یہ مضاف ہے اور دست مضاف الیہ ہے۔ اصول کے حساب سے پہلے ہم دست کا ترجمہ کریں گے، پھر کف کا ترجمہ کریں گے۔ کف کے معنی ہوتا ہے ہتھیلی، اور دست کا معنی ہے ہاتھ۔ تو کف دست کے معنی ہاتھ کی ہتھیلی، ہاتھ کی ہتھیلی۔ دل من، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ دل کے معنی دل اور من معنی میرا، میرے۔ اب یہاں ہم پہلے من کا ترجمہ کریں گے پھر دل کا، لیکن جو پہلے ترجمہ ہوا ہے بیچ میں کا اور کی اور کے آیا ہوا ہے، اردو میں جب ہم مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب بناتے ہیں تو مضاف الیہ اور مضاف کے بیچ میں کا کی کے آتا ہے۔ یہاں آیا ہوا ہے سونے کا پانی اور ہاتھ کی ہتھیلی، لیکن یہاں میرے کا دل یہ ترجمہ اردو میں نہیں ہوتا، میرا دل ایسا بولتے ہیں، میرا دل، اس لیے دل من کا ترجمہ ہوگا میرا دل۔ اس کے بعد ہے سرے وے۔ سر کے معنی سر اور وے معنی اس کا، سر کے معنی سر، وے معنی اس کا، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس کا سر۔ پھر آگے ہے رگے پا۔ رگ کے معنی آپ کو بتایا نس، اور پا کے معنی ہوتا ہے پیر۔ پہلے ہم پا کا ترجمہ کریں گے پھر رگ کا۔ رگے پا کا معنی ہوگا پیر کی رگ، پیر کی رگ۔ سم خر، سم کے معنی آپ کو بتایا گیا ہے ناخن بھی اس کا معنی ہوتا ہے سم کا، اور کھر آپ کو معنی بتایا گیا ہے۔ اصل میں جانوروں کا جو کھر ہوتا ہے اسی میں ناخن بھی ہوتے ہیں، اس کو کھر ہی بولا جاتا ہے، ناخن نہیں بولا جاتا۔ تو سم خر کا ترجمہ ہوگا گدھے، گدھے کا کھر، گدھے کا کھر۔ دم آب، دم کے معنی آپ کو بتایا گھونٹ، آپ کے معنی پانی، تو پہلے آپ کا ترجمہ پھر دم کا ترجمہ۔ اس لحاظ سے ہوگا اس کا معنی کہ پانی کا گھونٹ،
पानी का घूंट। ये आपका हो गया है तर्जमा। अब दूसरी तरकीब है, इसी तरह की दूसरी तरकीब है। कह रहे हैं कि सिफत मौसूफ की तरकीबों को देखो और ख्याल करो। नंबर 2, सिफत मौसूफ की तरकीबों को देखो और ख्याल करो। लिख देता हूं जी। तरकीब और माना। तरकीब और माना। शेरे नर, शेरे नर। दूसरा है अस्पे चाबुक, अस्पे चाबुक। खते खूब, फिर है नाने गर्म, आबे खुनक, रंगे शोख, रखते कोहना, कुलाहे नौ। ये मुरक्कब तौसीफ़ी की तरकीबें हैं। इनको हमें पहले देखना है, फिर समझना है, फिर तर्जमा करना है। मैंने यहाँ लिख दिया है तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन समझना है और उसके बाद तर्जमा करना है। लेकिन आज के सबक के लिए जो वक्त आपको दिया गया था वो ख़त्म हो गया है, इसलिए इंशाअल्लाह मौसूफ और सिफत की जो ये तरकीबें हैं, इंशाअल्लाह इसे हम आइंदा सबक में समझेंगे और इनका माना मालूम करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। iPlus TV पर अल्हम्दुलिल्लाह 140 से ज़्यादा उलमा इकराम के प्रोग्राम्स, 16,000 से ज़्यादा दीनी वीडियोस, हर हफ्ते 35 से ज़्यादा इल्मी और दावती लाइव स्ट्रीम्स, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला ज़ुबानों में काम। iPlus TV मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी ऐप और iPlus रेडियो पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा। इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट iPlus TV। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।